السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہمیر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 2. وہ جب اندر داخل ہوئی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے. اس کو دیکھتے ہی تنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ویلکم میڈم ویلکم. رات آپ اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کے چلی گئیں. یہ بیچارے صبح سے آپ کا پوچھ رہے تھے. اپنی طرف سے وہ اپنا بدلہ لے چکے تھے. اب ان بیچارے کا بھی کیا قصور تھا؟ ہارون نے ان کو پیسوں کے نام پہ ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا تھا. الٹا ان کو ڈرا دھمکا کے ایک ایسے انسان کا علاج کروایا تھا جو کہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا. ڈاکٹر صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہارون چبا چبا کے بولا تھا. ڈاکٹر کھسیانی سی ہنسی ہنستا وہاں سے جا چکا تھا. حالے نے ہارون کو ایک نظر دیکھا تھا. وہ اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا. 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، جو بات کرنی ہے کر لو. وہ بآواز بلند کہتا وہاں سے جا چکا تھا. اس سارے وقت میں عمر حیات نے بس حالے سلطان کو ہی دیکھا تھا، بغیر پلک جھپکے. ہسپتال کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا نوجوان 27 یا 28 برس کا تھا. اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، ذہین چمکتی ہوئی. کثرتی جسم، ماتھے پہ بکھرے سیاہ بال، چہرے پہ سنجیدگی. وہ کافی دراز قد بھی تھا. مختصر یہ کہ وہ ایسے مردوں میں سے تھا جنہیں ایک بار دیکھ لو تو بار بار دیکھنے کا دل کرے. وجہ اس کے چہرے کے خد و خال نہیں تھے، وجہ ایک بے اختیاری سی کشش تھی جو اسے دیکھتے ہی اپنے جانب کھینچتی تھی. حالے اب اس کے قریب آ چکی تھی اور پاس رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی. عمر حیات سانس رو کے اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ رہا تھا. وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا. تم کیسے ہو اب؟ حالے کی نرم آواز اس کو واپس اپنے حواسوں میں لائی تھی. وہ ہنوز حالے کو دیکھتا جا رہا تھا. میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، اب کے حالے ذرا بلند آواز میں بولی تھی. اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا. اس کی آواز بہت پیاری تھی، سنجیدہ ٹھہرا ہوا لہجہ. وہ اتنا آرام سے بولتا تھا کہ اس کے لفظ گنے جا سکیں. خیر مکمل ٹھیک تو اب بھی نہیں ہو، آرام کی ضرورت ہے تمہیں. ویسے تمہیں کس نے گولی ماری تھی؟ حالے نے پوچھا تھا. آپ کی مدد کا شکریہ، اس نے بات پلٹ دی تھی. کوئی بات نہیں. خیر اب اپنے ذرا لڑائی جھگڑے چھوڑو، مرتے مرتے بچے ہو تم. اپنی فیملی کا سوچو ذرا، کیا ملے گا اس غنڈہ گردی سے؟ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی. ایک گولی میرے پیٹ کو چھو کر گزری تھی اور ایک گولی میرے بازو میں لگی تھی. میں مرتا نہیں، دونوں زخم گہرے نہیں تھے، اور میری کوئی فیملی نہیں ہے. وہ نارمل لہجے میں بولتے گویا حالے کے علم میں اضافہ کر گیا. حالے کے تو سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی تھی. مطلب میں پاگل ہوں جو تمہیں اتنی مشکل سے یہاں لے کر آئی، علاج کروایا، پوری رات تمہارے لیے پریشان رہی، ڈاکٹر کی اتنی منتیں کیں، اپنے دوست کو پریشانی میں ڈالا، پورے 2 کلو خون نکال لیا ان ڈاکٹرز نے میرا، اور تم کہہ رہے ہو تم کون سا مر جاتے؟ حالے جب بولنے پہ آئی تو غصے سے بولتی ہی چلی گئی. آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. وہ سکون سے بولا تو حالے ذرا ٹھنڈی ہوئی تھی. خیر اب تم جو مرضی کرو، میں تمہیں آخری بار دیکھنے آئی تھی اور اب میں چلتی ہوں. تمہارے سب بلز پے ہو چکے ہیں، اپنا خیال رکھنا. کل رات آپ ڈر کیوں گئی تھیں؟ اس نے جیسے اجلت میں ایک بے تکا سا سوال کیا. شاید وہ اسے مزید روکنا چاہتا تھا. کوئی بھی نارمل انسان کسی کو آدھی رات کے وقت سڑک کے بیچ خون میں لت پت دیکھ کر ڈرے گا ہی. حالے کے باہر جاتے قدم اس کی آواز پہ تھمے تھے. میں ڈری نہیں تھی، اس نے مڑے بغیر جواب دیا. تو پھر آپ نے جانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا تھا. میں دراصل کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے بہت برا لگتا ہے، مجھے اس کی تکلیف فیل ہوتی ہے، بس اس لیے. کیا آپ کل پھر آئیں گی مجھے دیکھنے؟ وہ جلدی جلدی سوال کر رہا تھا. اس نے پوری طرح گھوم کے مقابل کو گھور کے دیکھا تھا. کیوں؟ تم میرے خالہ کے بیٹے لگتے ہو جو روز روز پہنچ جاؤں ملنے. اتنی مشکل سے تو آج آئی ہوں، لاڈ صاحب کے نخرے تو دیکھو. آخری فقرہ زیر لب ادا کیا تھا.
ویسے ایک بات بتاؤ، تم اتنے کمزور دکھتے تو نہیں ہو کہ اسپتال نہ جا پاتے یا کسی کو کال کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتے؟ تو پھر کیوں تھے وہاں؟ اور ابھی تم نے کہا کہ گولی تمہیں چھو کر گزری تھی، تم مرتے نہیں، تو پھر مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں؟ حالے نے تجسس کے مارے پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا میں مرتا نہیں، مطلب میری سانسیں چلتی رہتی، لیکن میں جی نہیں پاتا اگر آپ چلی جاتی۔ وہ بہت نارمل لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ غور کیا جائے۔ ان دونوں باتوں میں بھلا کیا فرق ہوا؟ حالے حیران تھی۔ ہم جب اگلی بار ملیں گے تب بتاؤں گا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ہم نہیں ملیں گے۔ اسے غلط لگتا تھا۔ عمر نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ ہارون اندر داخل ہوا۔ اسے آتے دیکھ حالے نے آخری نظر عمر کو دیکھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے تھے، ہونٹ پپڑی زدہ لگ رہے تھے، شاید اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ حالے کو بے اختیار اس پر ترس آیا، لیکن پھر کچھ کہے بغیر وہ ہارون کے ساتھ دروازہ پار کر گئی تھی۔ عمر اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ اسے وہ شخص اس وقت بہت برا لگا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر دوبارہ اندر آ چکے تھے۔ جی تو عمر صاحب، اب آپ کافی بہتر ہیں، تو بلز کے بارے میں بات کر لیں؟ کنجوس ڈاکٹر۔ جی ضرور، بلز کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے لائی جانے والی ماہم فیروز کی بھی بات کر لیتے ہیں، جن کا نوزائیدہ بچہ آپ نے اپنی بھانجی انم رحمان کو دے کر ان کی مری ہوئی بچی فیروز صاحب کو یہ کہہ کے تھما دی کہ ان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، وہ بھی اسپتال لانے کے 2 گھنٹے پہلے۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کروں فیروز صاحب کو فون اور ان سے کہوں کہ آپ کی بھانجی کے بیٹے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے ڈاکٹر کو کسی فلم کی کہانی سنا رہا ہو۔ ڈاکٹر کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ وہ سن سے اپنی جگہ جم چکے تھے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر مارے شوق کے بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے، عمر حیات مسکراتے ہوئے بولا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال میں گڑھا بنتا تھا۔ خیر، میری ڈسچارج فائل تیار کرو، میں 10 منٹ میں نکل رہا ہوں۔ لیکن آپ کی کنڈیشن اس قابل؟ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے عمر نے ان کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ میں کرتا ہوں، ڈاکٹر جلدی سے بولے تھے، پھر رک کے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ کیا میں پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہوں؟ میں تو بس خاموش یہاں لیٹا ہوں۔ ڈاکٹر حیرت اور پریشانی سے اس کو دیکھے بغیر باہر چلے گئے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ بل لے گا مجھ سے، میرے باپ کی شوگر ملز لگی ہیں نا؟ عمر حیات بڑبڑایا تھا۔ ہارون پچھلے 10 منٹ سے حالے سے اپنی عزت افزائی کروا رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ٹرکش ڈراموں کا اثر تھا کہ وہ اب ہر وقت ہر بات پر اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ اگر تم نے بل نہیں دیا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں پے کرتی، لیکن کم از کم مجھے اس طرح ذلیل تو نہ کرواتے۔ اف، وہ ڈاکٹر کیسے دیکھ رہا تھا مجھے؟ مجھے تو لگا کہ ابھی 2 روپے کا سکہ نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھے گا، خیرات دے گا۔ بس بھی کر دو حالے، اب ایسا بھی کوئی غضب نہیں ہوا ہے۔ وہ آدمی مجھے زہر لگا تھا تو کیوں دیتا اس کا بل؟ اور ویسے بھی اس ڈاکٹر کو دھمکایا تو تھا میں نے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیسے خبر ہو گئی۔ یار اور حد ہے، ایک 3rd پرسن کی وجہ سے تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ وہ دکھ سے بولا تھا۔ بات 3rd پرسن کی نہیں ہے، بات کمٹمنٹ کی ہے۔ جب تم نے کمٹمنٹ کر لی تو توڑی کیوں؟ بات میری عزت کی ہے، بات ہم دونوں کے بیچ قائم بھروسے کی ہے۔ ہارون، تم نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور اب میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے مشکل میں تمہیں کال کی، مطلب تمہیں کچھ سمجھا، تبھی تو بلایا نا۔ اور تم نے کیا کیا؟ میرے ساتھ میری بے عزتی کروا دی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، نہ طنز کر رہی تھی، وہ بس ہارون کو بتا رہی تھی۔ حالے، تم ایک انجان شخص کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہو۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں حالے، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، اور وہ لڑکا جس سے ملے ابھی تمہیں 1 دن بھی نہیں ہوا، تم اس کی وجہ سے مجھ پر بھروسہ کرنا چھوڑ رہی ہو۔ تم اس شخص کو مجھ پر ترجیح دے رہی ہو۔ ہاؤ کوڈ یو؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیات میں بول رہا تھا۔ نہیں ہارون، میں تم پہ بھروسہ کرنا تمہاری
تمہاری پہ زور دیا تھا، وجہ سے چھوڑ رہی ہوں۔ ایک دن یا ایک گھنٹہ اہمیت نہیں رکھتا، کمٹمنٹ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اب اس آدمی کو اس بات کے بیچ میں مت لانا۔ اب اس کے بارے میں تب بات کرنا جب تمہیں میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ جائے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ حالے لیکن تم، ہارون مجھے گھر چھوڑ دو، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہارون لب بھینچ کے خاموش ہو چکا تھا، جانتا تھا اب زمین یہاں کی وہاں ہو جائے، حالے اس بارے میں بات نہیں کرے گی۔ اس اجنبی کے لیے ہارون شاہد کی ناپسندیدگی کا گراف تھوڑا اور اوپر جا چکا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا۔ گھر پہنچتی ہی حالے اس کی طرف دیکھے اور اس کو اندر چلنے کا کہے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ دونوں جتنے بھی ناراض ہوں، حالے اس کو اندر آنے کا ضرور کہتی تھی۔ اب ہارون کو واقعی فکر لاحق ہو چکی تھی، کیونکہ حالے کبھی بھی بات کا بتنگڑ نہیں بنایا کرتی تھی۔ وہ اسی بات پر خفا ہوتی تھی جو خفا ہونے کے قابل بھی ہو۔ اب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے حالے کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اس نے ہتھیلی کا مکہ بنا کے اسٹیئرنگ پر مارا تھا اور گاڑی کا رخ اسپتال کی جانب موڑ دیا۔ چیزیں وہیں سے ٹھیک ہونی تھی جہاں سے خراب ہوئی تھیں۔ گھر میں داخل ہوتی ہی وہ سیدھی کچن میں گئی تھی جہاں مہر ماں اس کو کافی بناتی دکھائی دی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی تھی اور پیچھے سے جا کے مہر کو گلے لگا لیا تھا۔ اسے لگا تھا مہر چونک جائے گی۔ اس کی توقع کے برعکس مہر سکون سے کھڑی رہی تھی۔ اسے ذرا حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حالے کو اپنے سامنے کیا تھا، جو کہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ آپ کو ہمیشہ کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ تمہارے قدموں کی چاپ سے، مہر نرمی سے مسکرا کے بولی تھی۔ مہر ماں کی رنگت صاف تھی، سیاہ آنکھیں جن کے پپوٹے قدرتی طور پر سوجے ہوئے معلوم ہوتے تھے، کھڑی ناک، بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ ان کا اصلی رنگ سیاہ تھا، لیکن حالے کی فرمائش پر ان کو بھورا ڈائی کروا رکھا تھا۔ وہ قد میں حالے سے 4 انچ بڑی تھی۔ دبلی پتلی سی مہر ماں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پرکشش تھی۔ اس نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا اور اپنے سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ تھی۔ 2 سال ایک نجی ادارے میں جاب کرنے کے بعد اس نے وہ جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ قدموں کی چاپ، لیکن وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ نہیں تو، جس طرح لوگوں کے رنگ، قد، بال، شکل ایک جیسے نہیں ہوتے، اسی طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ ہر کسی کے قدموں کی چاپ اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اپنی اسی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، چلیں پھر بتائیں ماما کی چاپ کیسی ہے؟ باوقار مہر جھٹ سے بولی تھی۔ ہارون کی؟ اس کی چاپ ایسے ہے جیسے کسی بندے کے پیچھے پولیس لگی ہو۔ ساتھ ہنسی تھی۔ سفیر کی؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ دل روک دینے والی بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ کیا 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 دل روک دینے والی؟ وہ بھلا کیسے؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ میرا مطلب تھا، جب بھی آتا ہے اتنے غصے یا عجلت میں آتا ہے کہ بندے کا دل ہی رک جائے کہ اب کیا گناہ ہو گیا ہم سے۔ اس نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا، یہی بات ہے نا؟ وہ گویا اب بھی شک میں تھی۔ لو، اور بھلا کیا بات ہوگی؟ مہر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ خیر، مجھے کھانا دے دیں، بھوک لگی ہے۔ حالے نے گویا اس بات پر مٹی ڈال دی تھی۔ ہاں تم چلو، میں آتی ہوں، مہر نے کہا تھا۔ کھانا کھا کے ماما کے کمرے میں جا چکی تھی اور اب وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ بال دیکھو کتنے روکھے ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹوکا تھا۔ آپ ہی کے بالوں سے تو اچھے ہیں، وہ ماں کو چڑھانے کو بولی تھی۔ جانتی تھی حسینہ بیگم مہر کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنیں گی۔ ماما کے کپڑے نکالتی مہر اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی، تبھی اپنے کام میں مگن رہی اور مڑ کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پرے ہٹو، میری بچی کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ انہوں نے حالے کی کمر پہ دھموکا جھڑا تھا۔ اف ظالم حسینہ، یہ کیا کر دیا؟ وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے مسکین شکل بنا کے بولی تھی۔ کپڑے نکالتی مہر بھی اس کی اداکاری پہ ہنس دی تھی۔ ماں کو نام سے بلاتی ہے، رک ذرا،
حسینہ بیگم نے جوتے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں اور جلد ہی کامیاب ہو چکی تھیں۔ ان کا ارادہ سمجھتی حالے چھپاک سے کمرے سے باہر جا چکی تھی اور حسینہ بیگم کا فلائنگ چپل کمرے کے اندر آتے حسن سلطان کے سینے پہ آ کے لگا تھا۔ وہ بیچارہ بوکھلا ہی تو گیا تھا۔ یار اماں، آپ کے فضائی حملے کب ختم ہوں گے؟ وہ منہ بنا کے بولا۔ ارے میرا بچہ، مجھے کیا پتا تھا تم اچانک سے آ جاؤ گے۔ میں تو اس حالے کمبخت کو مار رہی تھی، اس کو پچکارتے ہوئے بولی تھی اور اپنے بازو واں کر دیے تھے۔ آ جا میرا بیٹا۔ اماں بری بات ہے، کمبخت نہیں کہتے کسی کو، وہ ان کے گلے کا ہار بنتے ہوئے بولا تھا۔ آلے اور حسن مہر کے برعکس ماں کو زیادہ تر اماں بلاتے تھے۔ چل آیا بڑا مجھے سکھانے والا، وہ خفگی سے بولی تھیں۔ اس کو ہنوز اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ حالے اور مہر اب تک اس کو جوتا پڑنے پہ ہنس رہی تھی۔ اوئے حسن غلام، وہ اس کا نام بگاڑ کے سلطان کو غلام کہتی تھی۔ کدھر آوارہ گردی کر رہے تھے تم؟ کل سے میں 2 بار گھر آئی ہوں لیکن تم نہیں تھے۔ پہلی بات یہ کہ میرا نام حسن سلطان ہے، اور دوسری بات میں لڑکا ہوں اور تم لڑکی، تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ البتہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مدحت کے گھر میری اجازت کے بغیر کیسے رکیں؟ وہ اس کو تپاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ جنگ عظیم سوم شروع ہوتی، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے حالے کی توجہ اس کے آج رات کے فنکشن پہ پہننے والے سوٹ کی جانب دلوائی تھی۔ حالے یہ دیکھو، اس کے بارڈر کا کام ادھڑ رہا ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ حالے اس وقت حسن پہ مٹی ڈال کے اپنے جوڑے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں گی؟ آپ نے اس کو اس وقت کیوں نہیں چیک کیا تھا؟ میں چھوڑوں گی نہیں اس دکان والے کو۔ وہ سخت غصے میں آ چکی تھی۔ حسن کوئی میسج دیکھتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ حالے کوئی بات نہیں، تم کوئی دوسرا سوٹ پہن لینا، مہر نے بڑے آرام سے حل بتایا تھا۔ نہ تو بی بی تم نے اپنی آنکھیں ادھار دے رکھی تھیں کسی کو، خود دیکھ لیتی۔ اماں یار میں غم میں ہوں، وہ روحانسی سی بولی تھی۔ ہوں، کوئی غم میں نہیں، ناشکری ہو تم، وہ بڑبڑائی تھیں۔ آپ ہی تھیم ویڈنگ ہے یہ، سب لڑکیاں شاکنگ پنک پہن رہی ہیں اور میرے پاس بس یہی سوٹ تھا اس کلر کا۔ وہ سر پکڑے بیٹھ چکی تھی۔ حسینہ بیگم حالے کو اپنے حال پہ چھوڑ کے کچن کی طرف چلی گئی تھی کہ رات کا کھانا تیار کروانا تھا۔ لیکن حالے، یہ تو مرجنڈا پنک ہے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ دراصل حالے کو رنگوں کے صحیح نام نہیں آتے تھے۔ ہاں آپ میری تصحیح کروائیں، مسئلہ نہ حل کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے مہر ماں گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ ایک تو رات نیند نہیں پوری ہوئی تھی، دوسری ہارون سے ناراضگی، اور تیسرا اس کا جوڑا خراب ہو چکا تھا۔ آج کا دن ہی خراب تھا۔ مدحت کی مہندی کا فنکشن اس کے گھر کے لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ تھیم ویڈنگ تھی، سو سب نے اسی لحاظ سے لباس پہن رکھے تھے۔ حالے نے گرین سادہ سوٹ کے ساتھ شاکنگ پنک کامدار دوپٹہ پہن رکھا تھا جو کہ اس نے اپنے جہیز کے کپڑوں سے نکالا تھا۔ یہ بات اماں کو پتہ نہیں تھی۔ بال کرل کر کے کھلے چھوڑ دیے تھے اور موڈ سخت خراب تھا۔ اس کے برعکس مہر ماں نے شاکنگ پنک شارٹ شرٹ کے ساتھ گرین دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور بہت اچھے موڈ میں تھی۔ حسن اور مہر ماں کسی فیملی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مہر ماں نے کئی بار اس کو بلانا چاہا لیکن بے سود، وہ منہ سجائے ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ ہارون کے رات والے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ہارون نے دور سے اس کو وہاں بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس جا رہا تھا اور اب وہ اس کے قریب پہنچ کے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ چکا تھا۔ حالے اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، دل میں خوش بھی ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب بھی ناراض ہو؟ نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ سیدھا پوائنٹ پہ آیا تھا مگر جواب ندارد۔ آئی ایم سوری حالے، ریئلی آئی ایم سوری، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یار، بس غصے میں تھا۔ مجھ سے بات تو کرو یار، ایسے تو میرا دم گھٹ جائے گا، وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ مگر وہ اب بھی خاموشی سے گردن موڑے حسن کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کو تو دیکھ لوں گی۔ حالے مجھے بس تمہارا اس کی فکر کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہنوز خاموشی۔
حالے یار کچھ تو بولو۔ وہ اب بھی خاموش تھی، اور پھر اچانک ہارون اٹھا تھا اور پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، سب دیکھ رہے ہیں، وہ بوکھلاتے ہوئے بولی تھی۔ یار میں سمجھ گیا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا کبھی، آئی سویر، پلیز معاف کر دو۔ ہاں ہاں کیا معاف، اب اٹھو، وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون کھل کے مسکرا دیا تھا۔ مہرماں جو کب سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی اب ان کے قریب آ چکی تھی۔ ہارون، یہ سب کیا تھا؟ اس نے آتے ہی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہارون نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ حالے بھی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی کیا ہو گیا؟ یہاں کتنے سارے لوگ ہیں، اندازہ ہے کیا سوچتے ہوں گے وہ؟ تم دونوں کو کوئی عقل ہے یا نہیں؟ اس شادی میں تم لوگ عام لوگ نہیں ہو، سب جانتے ہیں کہ تم ہائی کورٹ جج معراج سلطان کی بیٹی ہو، اور تم، اب اس کا اشارہ ہارون کی طرف تھا، تم MNA شاہد حسین کے بیٹے ہو۔ کوئی ہوش ہے تم دونوں کو؟ یہ پبلک پلیس ہے، تم دونوں کا گھر نہیں۔ یہاں اگر 100 دوست ہیں تو 1000 مخالف بھی ہیں۔ وہ ان کو ڈپٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو یار؟ ہم دوست ہیں، یہ مجھ سے ناراض تھی اور میں اس کو منا رہا تھا بس، اور مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہارون غصے سے بولا تھا۔ اسے مہر ماں کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ہارون آرام سے، حالے نے تنبیہ کی تھی۔ تمہیں نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، اسی لیے میں اپنی بہن کو لے کے جا رہی ہوں، اور تم دیکھ لو آس پاس بہت لڑکیاں ہوں گی، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھو اور بنوا لو اسکینڈل۔ چلو حالے، ساتھ ہی حالے کا بازو پکڑ کے اپنے ساتھ کھینچتی لے کر چلی گئی۔ پیچھے ہارون تل میں آتا رہ گیا۔ حالے کا بازو پکڑے وہ اب لوگوں سے کافی دور لے آئی تھی، یہاں بہت کم لوگوں کی نظر جاتی تھی۔ آپ ہی سن تو لو، حالے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے حالے، مہرماں دکھ سے بولی تھی۔ آپ ہی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، حالے شرمندہ سی بولی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، حالے زور دے کے بولی تھی۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے حالے، میں نہیں چاہتی کوئی تمہارے بارے میں غلط بات کرے۔ اور یہاں حالے نے مہر کو گلے لگا لیا تھا اور اس کے کان کے پاس یقین دہانی کروائی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مہر ماں نے گہری سانس خارج کی اور حالے کو نرمی سے خود سے دور کیا تھا۔ چلو مسز جبران تمہارا پوچھ رہی تھی کب سے، اور اس کو لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہارون دور سے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ کھانا کھل گیا تھا۔ حالے اور مہر ماں اپنی پلیٹس میں کھانا نکال رہی تھی کہ عقب سے آتی ہارون کی آواز پہ ایک ساتھ مڑی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ مہر نے حسن کو دیکھتے ہوئے آئندہ خیال رکھنا کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ حسن حونقوں کی طرح سب کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا یہاں کیا چل رہا ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو گینڈے، ہر بات اس حسن غلام کو بتاؤ جیسے ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ حالے اس کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ مہر اور ہارون دلچسپی سے یہ جنگ عظیم دیکھ رہے تھے، اور وہ تب بھی گیا تھا۔ تم تو جیسے ملکہ ہو نا کہیں کی، گینڈا میں ہوں تو تم کیا ہو؟ ذرا پلیٹ دیکھو اپنی۔ تمہیں تو بیٹا میں دیکھ لوں گی۔ یہ سارے گر تم اس پرکٹی کبوتری سے سیکھ کے آئے ہو نا جس سے ابھی بات کر رہے تھے۔ آپ ہی آپ دیکھ رہی ہیں نا اس کو، میری دوست کے بارے میں کیسے بات کر رہی ہے؟ حسن نے گویا دہائی دی تھی۔ حالے، خبردار جو میرے بھائی کی دوست کو کچھ کہا ہو تو، جو کہنا ہے جتنی بے عزتی کرنی ہے میرے بھائی کی کرو۔ مہر مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ہارون بھائی آپ ہی کچھ بول لیں۔ اچھا بس، اب میرے چیتے کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، وہ فوراً حسن کا دفاع کرتے ہوئے بولا تھا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے فنکشن ختم ہوا تھا اور ہارون نے ان کو گھر چھوڑا تھا۔ گھر آ کے وہ دونوں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ مہر ماں کے کمرے میں ہی سو گئے تھے، بیڈ پہ مہر اور حالے، جبکہ حسن صوفے پر ہی سو گیا تھا۔ صبح میں حالے کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ اس کی نیند الارم کے بغیر نہیں کھلتی تھی، اس لیے وہ فجر کا الارم لگا کر سوتی تھی۔ الارم کو بند کر کے وہ اٹھی تھی، وضو کیا، جا نماز بچھا کے نماز پڑھنے کھڑی ہو چکی تھی۔
نماز پڑھ کے اس نے مہر کو جگایا تھا اور اب مہر نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ حالے حسن کو اٹھانے لگی تھی، جو کہ گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ حسن کو اٹھا کے وہ لان میں چہل قدمی کے لیے لے آئی تھی کہ چوکیدار کو مین گیٹ کھولتے دیکھا۔ اس وقت کون ہوگا؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی، لیکن اس کو زیادہ دیر سوچنا نہیں پڑا تھا جب اس نے سفیر سلطان کو حویلی میں داخل ہوتے دیکھا۔ پہلے حیرت سے اور پھر خوشی سے وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سفیر نے بھی اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تبھی اس کی اپنی جگہ پر ٹھہر چکا تھا۔ سفیر کی آنکھیں بھی مہر ہی کی طرح بھوری تھیں، لیکن اس کی آنکھیں اپنی ماں پہ گئی تھیں۔ صاف رنگ، اونچا لمبا قد، کثرتی بازو، وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ ستواں ناک اور ہمہ وقت ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اب اس کی سانس پھول چکی تھی کیونکہ وہ اس سے کافی دور کھڑا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بمشکل بولتی اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ حالے سے کافی زیادہ فرینک تھا، حالے کا فیورٹ کزن اور ہارون شاہد کا جانی دشمن۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ بدقت بول پایا تھا اور حالے کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ میں بھی بالکل فٹ، وہ چہکتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اگر کل آتا تو کیا تمہارا اتنا سرپرائزڈ چہرہ دیکھ سکتا تھا کیا؟ اور اگر یہ چہرہ دیکھنا تھا تو آج تو آنا بنتا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ تو آپ میرے لیے آئے ہیں؟ کوئی شک؟ اس نے حالے کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ بنا دو گی کھانے کو؟ بھوک سے مر رہا ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی سفیر اس سے بولا تھا۔ شالا جیویں اللہ تینکو میڈی بھی حیاتی دے چھوڑے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر گئی تھی۔ وہ جب خوش ہوتی تھی یا دکھی تو اپنی مادری زبان سرائی کی خود بخود اس کے منہ سے نکلتی تھی۔ کیا ہو گیا حالے؟ وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتا اس کو اپنے حواسوں میں واپس لایا تھا۔ جی جی میں بناتی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، وہ جلدی جلدی بولی تھی۔ میں آتا ہوں 5 منٹ میں، وہ یہ کہہ کے جا چکا تھا، لیکن حالے کو اس کے کلون کی خوشبو اب بھی محسوس ہو رہی تھی، اپنے آس پاس بے حد قریب۔ حالے نے جلدی جلدی چائے کا پانی رکھا کہ سفیر چائے کا دیوانہ تھا، اسے ہر گھنٹے یہ مشروب درکار تھا۔ فریج سے آٹا نکال کے پیڑے بنانے لگی تھی، اس کے بعد 3 انڈے لیے اور ان کو پھینٹنے لگی تھی۔ سفیر 20 منٹ بعد آیا تھا، وہ شاید نہا کے آیا تھا کیونکہ گیلے بال ماتھے پر گرے پڑے تھے۔ حالے نے تقریباً سب کچھ بنا لیا تھا، اب وہ کچن کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ مہر صحیح کہتی تھی، اس کی چاپ دل روک دیتی ہے، حالے نے اعتراف کیا تھا۔ واہ یار کزن، تم تو بہت تیز ہو، وہ شاش بشاش سا بولا تھا۔ بس دیکھ لیں کتنی ٹیلنٹڈ ہوں میں۔ ہاں بھائی مان گیا، ویسے سب لوگ اکٹھے کیوں نہیں؟ اب تک اس نے پراٹھے کا نوالا لیتے پوچھا تھا۔ ایکچولی بابا آؤٹ آف سٹی ہیں، چچا 10 بجے اٹھتے ہیں، ماما اس وقت اپنی تفریح میں مصروف ہوں گی، مہر تلاوت کر رہی ہوگی اور حسن سو رہا ہے، اس کی آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، حالے نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اور ممی، ان کو بھول گئی تم؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اصل میں ہم دونوں کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو ہماری صلح نہیں ہو سکی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی سرحدوں سے دور رہتے ہیں، لہٰذا میں ان کے معمولات کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ وہ اپنے ازلی شوخ لہجے میں بولتی سفیر کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں کافی چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ سفیر جب بھی آتا تھا اپنی امی اور حالے کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی پوری کوششیں کرتا، لیکن نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ لیکن میرے حساب سے تو دشمن کی ہر چال پہ نظر ہونی چاہیے، کب کیا کر جائے کیا پتا۔ ارے چھوڑیں، یہ بوڑھے دشمن ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اس پہ بوڑھا یا جوان سمجھ کر ترس کھانا چاہیے۔
اگر دشمن خاموش ہے تو اس خاموشی کو طوفان کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کی اچھا بس بھائی، آپ تو بات کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی، میں تو سمجھا رہا تھا تمہیں، یہ بیوی نہیں سمجھنے کی، میرا بچہ۔ عقب سے آتی فروا بیگم کی آواز پہ دونوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ سفیر نے ماں کے قریب جا کے ان کو سینے سے لگا لیا تھا اور ان کے بالوں پہ لب رکھ دیے تھے۔ میری پیاری امی، وہ محبت سے بولا تھا، لیکن امی کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ دیکھ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہیں۔ ماں باپ سے ملے نہیں اور کھڑے ہو گئے اس سے باتیں بگاڑنے۔ وہ خفگی سے بولی تھی، ممی آپ سب سو رہے تھے اور حالے باہر لان میں ہی تھی تو سلام کر لیا، اور مجھے بھوک لگی تھی اس نے مجھے ناشتہ بھی بنا کے دیا۔ وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا، ہاں تو کیا ساری عمر سوتے رہتے؟ سلام کر لیا تھا تو چلے جاتے اپنے کمرے میں، لیکن نہیں، ان بی بی کی پیشی بھی تو دینی تھی نا۔ پتہ نہیں کیا کھلا دیا میرے بچے کو، انڈا تک تو ابالنا آتا نہیں، ناشتہ کروائے گی۔ اس سے پہلے حالے کچھ سخت سناتی سفیر کی التجائیہ نظروں کو دیکھ کے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھا، دیکھ لیا نا کیسے ایسے ہی ذلیل کرتی ہے مجھے یہ۔ فروا نے دہائی دی تھی، ممی چلیں یار بابا کو اٹھاتے ہیں۔ سفیر گویا بے بسی سے بولا تھا اور پھر ان کو بازو کے حلقے میں لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان دونوں کی صلح وہ نہیں کروا سکتا تھا، آج اس نے یہ اعتراف کیا تھا۔ حالے اور چچی کا 36 کا آنکڑا تھا، یہ بات پورا گھر جانتا تھا۔ اس کو چچی کو تپا کے گویا سکون ملتا تھا، لیکن وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، ہمیشہ میٹھی چھری بنی رہتی۔ جب چچی غصے سے سرخ ہو جاتی تب حالے کے دل پہ جیسے ٹھنڈی پھوار سی پڑ جاتی، لیکن اسے چچی سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ ابھی پچھلے مہینے جب ان کو نمونیا ہوا تھا تو حالے 3 دن تک ان کے کمرے میں سوئی تھی اور پوری پوری رات جاگ کے چچی کی خدمت کی تھی، لیکن جوں ہی ان کی طبیعت بہتر ہوئی، حالے اور ان کی جنگ دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ یہ گولہ باری البتہ اس وقت تک ہوتی تھی جب یوسف سلطان کمرے میں نہ ہوتے یا کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے۔ ان کے سامنے کسی کی مجال جو حالے کو کچھ کہہ دے۔ جتنا وہ حالے سے خار کھاتی تھیں اتنی ہی محبت ان کو مہر ماں سے تھی۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی، وہ اس سے اتنی محبت سے بات کرتی، اس کی پسند ناپسند کا اتنا خیال کرتی کہ حالے کا دل بے ہوش ہونے کو چاہتا۔ وہ شاپنگ کرنے جاتی تو مہر کو ساتھ لے جاتی، پارلر جاتی تو مہر ان کا سایہ بنی رہتی، حتیٰ کہ اپنی کئی پارٹیز میں وہ مہر کو ساتھ رکھتی اور مہر بھی بغیر کسی چوں چراں کے ان کا ہر حکم بجا لاتی۔ شاید وہ اسی لیے فروا کی فیوریٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد حالے جب نیچے آئی تو دادا جان کی خوشی سے چور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سفیر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کے آنکھیں مزید چمک اٹھی تھیں۔ حالے نے آتے ہی ان کے گال چومے تھے، پھر دادا جان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے حسن کے بال بگاڑتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر بولی تھی، چھلے ہوئے آلو کھس کو پرے، ورنہ اماں کو اس رات والی کبوتری کا نمبر دے دوں گی۔ حسن نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا اور پیر پٹکتا اٹھ کے سفیر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب حالے اطمینان سے دادا جان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اب حالات کچھ یوں تھے کہ دادا جان بیچ میں بیٹھے تھے اور اپنے ساتھ والی دونوں کرسیوں پر ایک جانب سفیر اور دوسری جانب حالے کو بٹھا رکھا تھا۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے ہارون کا ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہارون ایم فل کر رہا تھا، حالے اور اس کی یونی ایک ہی تھی، اس لیے وہ صبح حالے کو پک کرتا اور شام میں گھر بھی چھوڑتا تھا۔ بیٹا ہارون، اب سفیر آ گیا ہے تو حالے کو وہ پک اینڈ ڈراپ کر دیا کرے گا، تم اب زحمت نہ کرنا۔ اچانک ہی دادا کا حکم آیا تھا۔ فروا بیگم تو جل بھن گئی تھیں، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں، سو چپ رہیں۔ لیکن انکل، میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حالے بھی میرے ساتھ اپنی مرضی سے جاتی ہے۔ کیوں حالے؟ اس نے حالے کو بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ جیسے دادا جان کی مرضی، میں کیا کہوں؟ اگر سفیر کو کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے۔ حالے معصومیت کے سارے ریکارڈز توڑتے ہوئے بولی تھی، نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سفیر خوش دلی سے بولا تھا، اور کرو میرے ساتھ فراڈ، وہ دل ہی دل میں بولی تھی، جبکہ ہارون تو اس کی اداکاری پہ جل کے رہ گیا تھا۔
مہر ماں سکون سے ناشتہ کر رہی تھی جب سفیر نے اس کو پکارا تھا۔ مہر، جوس دینا پلیز۔ مہر نے خاموشی سے گلاس بھر کے اس کو تھما دیا تھا۔ وہ اپسیٹ لگ رہی تھی۔ فروا چچی نے نوٹ کیا تھا لیکن فی الحال خاموش تھیں۔ چلے میں نکلتی ہوں۔ سفیر، چلیں؟ ہالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ سفیر کو مخاطب کیا تھا۔ ہارون بھی ساتھ ہی اٹھا تھا اور سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سفیر تم آج تو پہنچے ہو، آرام کرو، کل سے تم ڈراپ کر دینا، ابھی تو میں آ گیا ہوں ویسے بھی۔ چلیں؟ ساتھ آخری فقرہ ہالے سے کہا تھا۔ سفیر نے اوکے کہہ کے سر ہلا دیا تھا۔ ہالے بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ہارون نے گاڑی جو ہی روڈ پر ڈالی تو گویا پھٹ پڑا تھا۔ ہالے، یہ سب کیا تھا؟ بتانا پسند کرو گی؟ یہ سفیر کب آیا اور اب وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہالے، میں ہونے نہیں دوں گا۔ اور تم نے حامی کیسے بھر لی؟ میں اب بھی حیران ہوں۔ وہ دبا دبا سا غرایا تھا۔ ہالے نے خاموشی سے میوزک آن کر دیا تھا، چاہے آواز ہلکی ہو لیکن میوزک چلتا رہے۔ دادا جان کا حکم ہے، بھلا میں کیا کہوں؟ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا۔ ہارون نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا تھا۔ ہالے یار، مجھ سے غلطی ہو گئی مانتا ہوں، لیکن یہ سزا بہت زیادہ ہے۔ سمجھو یار، کیوں کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ وہ جیسے رو دینے کو تھا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر گاڑی کو ایک سائیڈ پارک کر کے اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکال لیا۔ ہالے خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہ دکھایا ہے؟ اس نے ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ ویڈیو میں وہی ڈاکٹر تھا اور ہارون اس کو کچھ پیسے دے رہا تھا، لیکن ڈاکٹر لینے سے انکاری تھا، اور پھر کچھ ہیلو حجت کے بعد اس نے پیسے لے لیے تھے۔ ایک اور عجیب بات اس ویڈیو میں ہالے کو دکھی تھی، وہ یہ کہ ڈاکٹر کا ہونٹ ذرا پھٹا ہوا تھا اور آنکھ کے نیچے نیل تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی؟ دیکھو میں نے اس کو پیسے بھی ادا کر دیے سارے۔ یار دوست ہوں تمہارا، کچھ تو خیال کرو۔ تم نے اس کو کس بات کی دھمکی دی تھی؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس نے سوال کیا۔ تو ایکچولی ڈاکٹر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور اس کی دونوں بیویوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے بتا رہا تھا۔ وہ تو کل تک نہیں پتا تھا نا، اب تو آدھے کراچی کو پتا چل چکا ہوگا، ہے نا؟ ہالے اس کو شرمندہ کرنے کو بولی۔ ہاں، کسی نیک فرشتے نے ان کی دونوں بیویوں کو یہ بات بتا دی کل شام۔ وہ اب بھی بہت سنجیدگی سے بتا رہا تھا، جیسے ہالے کو پتا ہی نہیں کہ وہ فرشتہ کون ہوگا۔ اور تمہیں کیسے پتا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں؟ سراسر تفتیشی انداز۔ اف، یہ جج کی بیٹی۔ وہ دراصل اس کی دوسری بیوی میرے دوست تھی۔ ہارون مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ شرم کرو ہارون شاہد، شرم۔ وہ گویا عاجز آ چکی تھی۔ اب چلیں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا تھا۔ ویٹ، اس کی آنکھ اور ہونٹ پہ زخم کیسا تھا؟ اچانک یاد آنے پہ وہ بولی تھی۔ وہ اصل میں گر گئے ہوں گے، جلدی میں رہتے ہیں نا۔ اس کی بے تکی بات پہ ہالے کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ وہ بھی ہنس دیا تھا اور پھر اگلے کئی منٹ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستے رہے تھے۔ ہنس ہنس کے ہالے کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، تب کہیں جا کے اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اللہ سمجھے تمہیں ہارون، وہ بمشکل ہنستے ہنستے بول پائی تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کل شام سے کانٹوں پہ لوٹ رہا ہوں میں۔ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا بولا تھا۔ ہاں ہاں، اتنے تم جنگجو کی نسل۔ ہالے طنز کرنا نہیں بولی تھی۔ اچھا اب تو نہیں جاؤ گی نا سفیر کے ساتھ؟ دیکھی جائے گی، وہ اس کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ کبھی خود کو میری جگہ پہ رکھو تو پتا چلے کہ تمہاری باتیں کیسے میرے لیے زہر ثابت ہوتی ہیں، اور ایسا ویسا زہر بھی نہیں، سلو پوائزن۔ ہاں یہی، بالکل یہی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی پودا ہوں جسے تم بے دردی سے جڑ سے کھینچنے میں بھی ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں کرتی۔ حالے، میرے لیے تو یہ سوچنا بھی سہانے روح ہے کہ میں کبھی تم سے کچھ عرصے کے لیے بھی الگ رہوں گا، اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتی ہو۔ کسی کے ساتھ اتنا کرو جتنا بعد میں خود برداشت کر سکو۔
وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا کہیں سے بھی کچھ دیر قبل قہقہے لگانے والا ہارون شاہد نہیں لگ رہا تھا۔ بد دعا دے رہے ہو؟ حالے نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی تھی۔ حالے یاد رکھنا، اگر پوری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پوری دنیا تمہیں اداس کر دے تو میں ہنساؤں گا۔ پوری دنیا جب تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکار دے گی تو میں اپناؤں گا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنا ہم قدم پاؤ گی، کیونکہ تم حالے، تم دنیا ہو میری۔ بد دعا بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ وہ بول رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہارون، میں مذاق کر رہی تھی، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر چپ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر حالے اتر گئی تھی۔ ہارون نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج یونی نہیں آئے گا، لیکن اس کو پک کرنے آ جائے گا۔ حالے خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اب بتاؤ، میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد فروا مہر کو اپنے کمرے میں لے آئی تھیں اور اب محبت سے اس سے سوال کر رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ افسردہ سی بولی تھی۔ بیٹا وہ تھکا ہوا تھا، ورنہ کیا پہلے اس نے کبھی ایسا کیا ہے؟ تمہارے سوا بھلا کسی کو دیکھا ہے؟ ہمایونی جان، یہ سب تو آپ کہتی ہیں نا، میں نے تو کبھی یہ سب نوٹ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ توجہ حالے کو دیتے ہیں۔ صبح اس کو دیکھتے ہی جیسے بہت خوش ہو گئے تھے، میں نے بیلکنی سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ فروا نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ مانی جان، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی اور میں نے سن لی۔ دوبارہ اگر آپ نے میری بہن کا نام بھی لیا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ میں اپنی بہن پر ایسے 100 سفیر سلطان قربان کر سکتی ہوں، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ یہاں بات آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے، میری بہن کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں، لیکن میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی ان کو بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ اوہ ہنی، تم تو برا مان گئیں، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی۔ سفیر بس تمہارا ہے۔ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتی لہجے میں شیرینی سموئے بولی تھیں۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے تھے۔ سفیر میرا ہے، یہ بات سفیر کو خود کہنی ہوگی۔ آپ اب مجھ سے اس بارے میں تب بات کریں گی جب آپ سفیر سے بات کر چکی ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا سفیر ابھی، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا جب مہر نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ 30 سال کا ہو گیا ہے سفیر، میچور ہے، بزنس سیٹل ہے اس کا، کامیاب انسان ہے۔ وہ دولت، فیم، پاور کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اب آپ یہ تو بالکل مت کہیے گا کہ وہ ابھی شادی یا پھر کسی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گویا ان کو وارن کرتی کمرے سے جا چکی تھی۔ پیچھے فروا بیگم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ چکی تھیں۔ ایک دم انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اب ان کا دماغ ایک نئے جال کا تانا بانا بن رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا رنگ سنہری ہو رہا تھا۔ وہ بار بار چہرے اور گردن پہ آیا پسینہ صاف کرتی۔ اس کی متلاشی نگاہیں ہارون کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے سفیر پر پڑی۔ وہ متوازن چال چلتا، ہلکی سی مسکراہٹ لیے حالے کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ دھوپ اور گرمی کا اثر اس کی موجودگی میں زائل ہو چکا تھا۔ یہ دھوپ اب اس کو کسی بہار کی شام لگ رہی تھی۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ سورج کی روشنی اب اس کی پشت سے ٹکراتی حالے کے جسم پر پڑے بغیر مایوس لوٹ جاتی تھی۔ وہ حالے اور سورج کی روشنی کے درمیان دیوار بن کے کھڑا تھا۔ اب وہ اس کی چھاؤں میں تھی۔ وہ سائبان تھا، مضبوط سائبان۔ کم از کم حالے سلطان کو تو یہی لگا تھا۔ میں نے بتایا تھا ہارون کو کہ میں تمہیں پک کروں گا، اور اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں نہ بتائے۔ تمہیں انتظار کرنا پڑا ہوگا نا؟ مجھے دیر ہو گئی شاید۔ وہ معذرت خانہ لہجے میں بول رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اس کے لیے تو وہ ساری زندگی انتظار کر سکتی تھی، بس ایک بار وہ کہہ کے تو دیکھے۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی، چلو چلتے ہیں، آج تمہیں کسی اچھی جگہ کھانا بھی کھلاؤں گا۔ اس نے حالے کو اپنے پلان سے آگاہ کیا تھا۔
حالے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کے سفیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کو بٹھانے کے بعد وہ گھوم کے آیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اب بتاؤ کہاں کھانے چلیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ حالے نے پہلے میوزک آن کیا، اپنی پسند کا ایک انگلش گانا لگایا اور پھر آرام سے سفیر کی طرف مڑی۔ نہیں، آج نہیں، اصل میں آج مدحت کی بارات ہے، شام تک پہنچنا ہے مجھے، آلریڈی لیٹ ہوں میں۔ وہ ایسا کریں آپ بھی چلیں میرے ساتھ وہاں، کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کا الگ سے کارڈ بھی بھیجا تھا انہوں نے، مدحت کا بھائی کل بھی آپ کا پوچھ رہا تھا۔ اچھا، اوکے جیسا تم کہو۔ وہ تو جیسے اشارے پہ بیٹھا تھا فوری مان گیا۔ واقعی چلیں گے آپ؟ وہ خوش ہوتے بولی تھی۔ میں تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ یہ تھیم ویڈنگ ہے، آپ کو وائٹ اور بلیک میں سے ہی کچھ پہننا ہوگا۔ اس نے بات بدل لی تھی۔ تم کیا پہنو گی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میں آف وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا ڈریس پہن رہی ہوں، لڑکیوں کی تھیم یہی ہے، حالے نے جواب دیا تھا۔ ریڈ تم پہنو گی تو بیچاری دلہن کیا پہنے گی؟ یہ تو دلہن کا کلر ہے یار، یہ زیادتی ہے۔ وہ گویا افسوس کر رہا تھا۔ دلہن اورنج کلر پہنے گی، آپ کو نہیں پتا، اس کے چونچلے۔ اس نے یہ تھیم ویڈنگ کا شوشہ بھی اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اسپیشل دن پہ اس کے ڈریس کا کلر سب سے مختلف ہو۔ آپ کو پتا تو ہے ریڈ کلر دلہن کا ہے، بلکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کسی شادی میں جائیں گے تو نوٹ کیجئے گا 7 یا 8 عورتوں نے ریڈ کلر ضرور پہنا ہوگا۔ ایویں ان کو شوق ہوتا ہے دلہن کی لائم لائٹ چرانے کا۔ وہ اس کو ایسے کہہ رہی تھی جیسے سفیر کوئی بچہ ہے۔ تم نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے، سفیر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ کو پتا ہے میں اپنی شادی پہ یہ برائیڈل شاور، یہ قوالی نائٹ، ڈھولکی، مائیوں، مہندی، یہ سب ڈرامے بازی ہرگز نہیں کروں گی۔ بس سادہ سا نکاح ہوگا اور ولیمہ۔ اور پتا ہے، یہاں وہ رک گئی تھی، اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اس نے خود کو کوسا تھا۔ کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا جو میں یہ سب شروع ہو گئی؟ اللہ اللہ، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتے ہی اپنی زبان کاٹ دوں گی، نہ یہ ہوگی نہ میں بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ سفیر بھی کچھ بولے بنا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر پہنچ کے وہ جلدی جلدی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ہارون نے ان دونوں کو سامنے سے آتے دیکھ کر مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ پلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حالے تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پہ پہنچی ہی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پہ راضی نہیں ہوں گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا جیسے کہ وہ حالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا ہو یا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا، مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے۔ وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی تھی۔ یہی حال پلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین سا تھا کہ اب حالے سفیر کو کوئی کرارا سا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ Did he just proposed me؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچا اٹھا کے اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ ہاتھ سے پہلے اس کو حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی؟ خوشی، حیرت، حیا، شوق۔ وہ کیا کرے؟ روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا؟ حالے سلطان کی دنیا، سفیر سلطان ہے، کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ یہ سب صرف اپنی طرف سے کہہ گیا ہے۔ اسے حالے کے جذبات معلوم ہی نہیں۔ کیا یہ آگ دونوں طرف تھی؟ کیا وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت کو پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے بھی نہیں کی تھی، کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکی تھیں؟
کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ انگنت سوچیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کا دل کیا وہ چیخ چیخ کے پوری دنیا کو بتائے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حالے سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل وہ جن کیفیات میں تھی وہ انگنت تھیں، لیکن اب وہ ان تمام کیفیات کو چھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پہ اکڑوں بیٹھے ہارون شاہد بھی کئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ شوق، غم، تکلیف۔ اس کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ابھی جا کے اس سفیر سلطان کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کس نے اس کو حق دیا ہے کسی کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ ہارون شاہد کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حالے سلطان کا ہے، اسے سرشار ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محلے کا تھا جہاں ایک 2 منزلہ گھر کے باہر کئی لوگ کھڑے چلا رہے تھے، نکالو ان کو گھر سے باہر، نکالو، ارے نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کے آ گئی ہے۔ شریفوں کا محلہ ہے یہ، ایسی ویسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں۔ نہ جانے کس کا گندا خون اٹھا کے لے آئی ہے اور بیٹا بھی بنا لیا۔ ارے میں تو کہتی ہوں اس بچے کو ہی کہیں پھینک آؤ، خس کم جہاں پاک۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں جو اس وقت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ وہ اس وقت ایک نوزائیدہ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے گھر کے باہر سے آتے شور نے اس کا سکون غارت کیا تھا۔ اس نے دوپٹہ اچھے سے اوڑھا، بچے کو کاٹ سے اٹھایا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی۔ وہ ایک اونچے لمبے قد، سیاہ آنکھوں اور خوبصورت چہرے والی عورت تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کس کس کو کیا تکلیف ہے؟ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بچہ رو رہا ہے میرا، وہ جیسے کوفت سے بولی تھی۔ ارے کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ تمہارا تو شوہر مر چکا ہے اور تم تو بانجھ ہو۔ یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو اور کس کا خون ہے یہ؟ ایک موٹی سی عورت گلا پھاڑ کے چلائی تھی۔ اچھا، بس یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور تکلیف بھی ہے کسی کو؟ وہ عورت اب بھی سکون سے تھی۔ اب کی بار ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارینا خاندان کا کوئی عطا پتہ ہے، نہ یہ پتا ہے کہ یہ بچہ حلالی ہے بھی کہ نہیں، ایسے کیسے ہم اس کو اس محلے میں رہنے دیں؟ بس یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ اس عورت نے مجمع کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا۔ پہلی بات، میرا شوہر جیے یا مرے، تم لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا، یہ بچہ میں جہاں سے بھی لاؤں تم لوگوں کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ یہ کس کا خون ہے اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جس کو اس بچے کا خاندان جاننا ہے وہ یہ جان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نفیسہ حیات کا بیٹا، عمر حیات۔ آج سے اس کا یہی خاندان ہے، اس کی یہی پہچان ہے۔ اور ایک اور بات، یہ محلہ تمہارے باپ کا نہیں جو مجھے یہاں سے نکال سکو۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے، میرا جو دل کرے گا اس میں وہ کروں گی، جس کو رکھنا ہوگا اس کو رکھوں گی۔ آج کے بعد اگر کسی کو میرے بیٹے کی طرف انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کی نا تو میں ہاتھ کاٹ دوں گی اس کا۔ چلو اب سب دفع ہوتے نظر آؤ مجھے، میرے بچے کی نیند خراب کر دی۔ تو بے حد پرسکون لہجے میں بولتی واپس جانے کو مڑی تھی۔ نفیسہ، ہم پولیس کو بلا لیں گے، ایک آدمی نے دھمکی دی تھی۔ آہستہ بولو، میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، اور رہی بات پولیس کی تو شاید تم بھول رہے ہو کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر نفیسہ حیات ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی۔ اور قانون کو تم سب سے بہتر جانتی ہوں۔ بلاؤ پولیس کو، تم سب جو یہاں کھڑے ہو اس وقت ایک ایک پہ اتنے اتنے کیس کروں گی، تمہاری نسلیں بھی پیشیاں بھگتیں گی۔ میرا دیور اس وقت پولیس میں ایس پی ہے، اس حساب سے پولیس میں میرے اتنے جاننے والے ہیں جتنے اس محلے میں لوگ ہیں۔ ایک اور بات، اگر پولیس آئی تو مجھے ساتھ لے جائیں یا نہیں، آدھا محلہ ضرور جیل جائے گا۔ یہ عورت منہ سے الفاظ نہیں، لوگوں کو اوقات نکالتی تھی۔ شاید ہی کبھی تم لوگوں نے ایسی روب دار، ایسی معتبر عورت دیکھی ہو۔
حیدر صاحب، آپ نے جو گلی کے نکڑ پر دکان کھولی ہے نا، وہ قبضے کی زمین ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے میرے پاس۔ آپ کو تو غیر قانونی طور پر قبضے کے کیس میں ڈالوں گی۔ اور نجمہ بیگم، وہ اب اس موٹی عورت کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی، تم نے جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنی بہو کے اوپر تیزاب پھینک کے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے تمہاری بہو کو 2 منٹ میں تھانے لے جا کے تم پہ اقدام قتل کروا دوں گی۔ اور عشرت بیگم، تمہارے بیٹے پہ جو ریپ کیس ہے نا، اس کو دوبارہ شروع کروانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ جیسے سوچ کے ہی محظوظ ہو رہی تھی، کسی اور کو کوئی تکلیف ہے یا جاؤں میں؟ وہ جیسے بہت جلدی میں تھی۔ مجمع کو تو گویا سانپ سونگ گیا تھا۔ تبھی ایک لڑکا آگے آیا جو کہ حیدر صاحب کا بیٹا تھا۔ ارے نہیں نہیں وکیل میڈم، یہ تو بہت بھلائی کا کام ہے، ہم سب کو غلط فہمی ہو گئی تھی بس۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہی ہیں، کسی بے سہارا کو سہارا دے رہی ہیں۔ اللہ آپ کو اجر دے گا اور آپ کے بیٹے کو لمبی عمر دے۔ رہی بات خاندان کی، تو ظاہر ہے آپ لے کے آئی ہیں تو کسی اچھے خاندان کا ہی ہوگا یہ بچہ۔ آپ جا کے آرام کریں، میں ان سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکا چاپلوسی کی حدوں کو پار کرتا ہوا بولا تھا۔ نفیسہ حیات نے ایک ملامت بھری نظر سب لوگوں پر ڈالی اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ مجمع آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ نفیسہ حیات کا جھوٹا امال نامہ لے کے آنے والے اپنا اصلی چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ حالے جب اوپر آئی تو مہر ماں اس کا رات کے فنکشن کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا۔ حالے کو دیکھ کے آج وہ مسکرائی بھی نہیں تھی، لیکن حالے نے غور نہیں کیا۔ وہ کسی الگ ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی فریش ہونے جا رہی تھی جب اپنے عقب سے آتی مہر ماں کی آواز پہ ٹھٹکی تھی، مدحت کی مائیوں کی رات تم کہاں تھیں؟ اف، ان کو کیسے پتا چلا؟ حالے کو کوفت ہوئی تھی۔ جھوٹ بولنا فضول تھا کیونکہ وہ جانتی تھی مہر سوال تب کرتی ہے جب وہ سب جانتی ہو۔ آپ جانتی تو ہیں۔ اس نے بات گھمائی تھی۔ ذرا دیکھوں تو ان کو کیا پتا ہے۔ حالے بکو مت، سچ سچ سب بتاؤ۔ وہ غصے میں تھی۔ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہیں گئی تھی۔ لفظوں کی یہ ہیر پھیر اس کی زندگی میں کون سا طوفان لائے گی، وہ ابھی اس بات سے بے خبر تھی۔ کون سا دوست؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہے ایک، آپ نہیں جانتی۔ اس نے تھوک نگلا تھا۔ آپ نہیں جانتی، انسٹاگرام پہ دوستی ہوئی تھی ہماری۔ واہ حالے سلطان واہ، اب سلطان فیملی کی لڑکیاں انسٹاگرام کے دوستوں کے لیے رات کو 3 بجے سڑکوں پہ آوارہ گردی کریں گی۔ تف ہے تم پہ حالے۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے، گویا کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی ہو۔ آپ ہی پلیز، میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی۔ اس کو چوٹ لگی تھی، میں بس اس کو دیکھنے اسپتال گئی تھی، اور کچھ نہیں۔ آپ میرا یقین کریں۔ حالے روحانسی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی لیکن سچ بول کے قیامت بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بتایا تو مہر ماہ طوفان کھڑا کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی ایک ذرا سا جھوٹ کون سی آندھی لے کے آئے گا۔ حالے جو بھی ہو یہ غلط تھا، بہت غلط۔ شہر کے حالات کا تمہیں پتہ نہیں جو تم اکیلے نکل پڑی تھیں۔ کیا ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا، یا اگر وہاں پولیس آ جاتی؟ میرے خدایا، مجھے تو سوچ سوچ کے ہول اٹھ رہے ہیں۔ مہر کا بس نہیں چلتا تھا کہ حالے کو کھینچ کے 2 تھپڑ دے مارے۔ آپ ہی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس لڑکے سے بھی دوستی ختم کر دوں گی۔ بس آپ یہ بات یہاں ختم کر دیں پلیز۔ حالے نے گویا منت کی تھی۔ کون سے اسپتال میں ہے وہ؟ مہر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ جنا اسپتال، حالے مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس لڑکے سے دوستی ختم کرو اور آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اگلے 1 مہینے تک تم کہیں بھی اکیلے نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ جیسا آپ کہیں، لیکن 1 مہینہ بہت زیادہ ہے، پلیز رحم کریں یار۔ 2 مہینے، وہ سرد آواز میں بولی تھی۔ اچھا اچھا، جیسا آپ کہیں گی وہی ہوگا، مان گئی میں، اب بس کر دیں۔ سارے ہٹلر کے جانشین میرے ہی گھر پیدا ہونے تھے، وہ بڑبڑائی تھی۔
میں سن رہی ہوں حالے، اب 3 مہینے۔ حالے نے بے بسی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کی سزا سال تک پہنچتی اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، لیکن سفیر کا خیال آتے ہی وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہیں، اسے اور کیا چاہیے تھا؟